एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर एग्जीक्यूशन की इस वीडियो में हम एकेडमिक्स मॉड्यूल के सब मॉड्यूल प्रमोट स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। हमारे स्कूल में साल के इख्तिताम पर एग्जामिनेशंस के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हम अपने स्टूडेंट्स को नेक्स्ट सेशन में प्रमोट करते हैं। ये सारा मैकेनिज्म हमारे इस ईआरपी सिस्टम में किस तरीके से मैनेज होगा और इसका प्रोसेस फ्लो और डाटा मैनेजमेंट फ्लो क्या होगा, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। प्रमोट स्टूडेंट के इस मेन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने जो इनपुट फॉर्म ओपन होगा, इसके दो हिस्से हैं, एक अपर पोर्शन है और एक लोअर पोर्शन है। अपर पोर्शन में हमारे पास क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करने के ड्रॉप डाउन मेन्यूज अवेलेबल हैं, जबकि लोअर पोर्शन में हमारे पास प्रमोट इन सेशन, क्लास और सेक्शन के 3 ड्रॉप डाउन मेन्यूज अवेलेबल हैं। अपर पोर्शन की ये क्लास और सेक्शन से मुराद वो क्लास और सेक्शन होगा जो इस वक्त हमारे करंट सेशन में हमारे साथ एनरोल्ड है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि ये क्लास, ये सेक्शन अपने एग्जाम्स में पास होने के बाद अब नेक्स्ट सेशन में प्रमोट होने जा रहा है। इस प्रमोट स्टूडेंट के मॉड्यूल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका हमें ख्याल रखना होगा वो सेशन की सिलेक्शन है, जो कि हमारे लोअर पोर्शन का पहला ड्रॉप डाउन मेन्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त एक ही सेशन अवेलेबल है और वो है 2021 और 22 का। ये हमारा करंट सेशन है, जबकि हमें अपनी क्लासेस को अब नेक्स्ट सेशन में प्रमोट करना है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि नेक्स्ट सेशन यहाँ कैसे डिस्प्ले होगा और उसको हम किस तरह से ऐड करेंगे। अगरचे आप एज क्लास टीचर अगर ये वीडियो देख रहे हैं, या आप एज अ टीचर ये वीडियो देख रहे हैं, या फॉर एग्जांपल किसी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसकी एक्सेस आपके पास नहीं होगी। इसके लिए आपके स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल के इस सॉफ्टवेयर के जो सुपर एडमिन है या एडमिन है, उनसे रब्ता करना होगा। वो आपको यहाँ पर सेशन ऐड करके देंगे। लेकिन यहाँ पर जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम एक क्विक थ्रू करते हैं कि किस तरीके से सेशन को ऐड किया जाएगा और यहाँ वो कैसे डिस्प्ले होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त 2021 और 22 सेलेक्टेड है। हमें सेशन को चेंज करने के लिए अपने सिस्टम सेटिंग्स में जाकर यहाँ से सेशन सेटिंग्स करनी होगी। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास 2021 और 22 एक ही सेशन अवेलेबल है और उसका स्टेटस एक्टिव है। हम यहाँ पर एक और सेशन ऐड कर लेते हैं 2022 और 2023 का, और इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। इसी तरह से हम फॉर एग्जांपल 2023 और 24 एक और सेशन हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो जितने चाहें सेशंस आप यहाँ पर ऐड करते चले जाएं, ये इस सेशन लिस्ट में ऐड होते चले जाएंगे, जबकि जो आपका एक्टिव सेशन होगा वो आपको यहाँ पर स्टेटस के अंदर नजर आ रहा होगा कि ये सेशन इस वक्त एक्टिव है। इससे मुराद ये है कि इस वक्त हमारे स्कूल के अंदर जिस सेशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है इस ईआरपी सिस्टम में, वो 2021 और 22 है, और इसको आप क्रॉस वेरीफाई यहां से भी कर सकते हैं। ये आपकी जो लेफ्ट पर मेन्यू बार अवेलेबल है, इसके ऊपर यहाँ करंट सेशन और उसके आगे उसकी डिटेल लिखी हुई है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप अपने सेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सेशन को ऐड नहीं कर सकते। हम वापस अपने एकेडमिक्स मॉड्यूल के प्रमोट स्टूडेंट्स में जाते हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2021, 22 और 23, 23 और 24 तीन सेशंस इस वक्त ऐड हो चुके हैं। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारी क्लास 1 का सेक्शन ब्लू एग्जाम्स से फारिग होके अब अगले सेशन में प्रमोट होने के लिए रेडी है। तो हमें ये क्लास 1 और सेक्शन ब्लू यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद करंट सेशन 2021 और 22 को देखना है, और उसके बाद हमें अगला सेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो कि 2022 और 23 होगा। उसके बाद ये क्लास 1 सेक्शन ब्लू 2022 और 23 के सेशन की क्लास 2 और उसके सेक्शन ब्लू में प्रमोट होगी। ये नेसेसरी फील्ड्स को अपडेट कर लेने के बाद
ہم جیسے ہی سرچ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں ہمارے پاس وہ تمام کلاس کے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا اویلیبل ہو جائے گا، ڈسپلے ہو جائے گا، جو ہمارے پاس اس کرنٹ سیشن کے اندر کلاس 1 بلو سیکشن میں انرولڈ ہے۔ ہمیں یہ تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں سے سلیکٹ کرنا ہوگا اور ان کی سلیکشن کے بعد ہمیں دو چیزوں کا بے حد خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہمیں ان کو سلیکشن میں کوئی غلطی کر لی اور ہم نے اس کو بغیر دیکھے یا بغیر سمجھے پروموٹ کر دیا تو پھر اس کو ریورٹ بیک کرنے کا پروسیس بہت مشکل ہوگا اور آپ کے لیے دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا دو چیزوں کا بہت سختی سے خیال رکھنا ہوگا جب آپ اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹس کو اگلے سیشن میں پروموٹ کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر جو چیک لگا ہوا ہے وہ کلاس کے ریزلٹ پر لگا ہوا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ اپنے کلاس کے ریزلٹ میں فیل ہو چکا ہے، ایگزام میں فیل ہو چکا ہے، تو وہ آگے پروموٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو دوسرا چیک ہے وہ نیکسٹ سیشن کا ہے کہ اگر وہ سیشن کنٹینیوڈ سلیکٹڈ ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی اگلے سیشن میں پروموٹ ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نے اسے لیو پر سلیکٹ کر لیا تو پھر یہ پرٹیکولر اسٹوڈنٹ اگلے سیشن میں پروموٹ نہیں ہوگا۔ پہلے والے چیک میں فیل سے مراد بالکل کلیئر ہے کہ وہ اپنے ایگزام میں فیل ہے، لہٰذا اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو دوسرا چیک لگا ہوا ہے یہاں پر لیو سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اس ایگزامز کے بعد اسکول کو لیو کرنا چاہتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے۔ اس کے والد کی ٹرانسفر ہو گئی ہے یا اس کا کوئی بھی پرابلم ہے، وہ اسکول میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا، تو اس مرحلے پر ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا کہ وہ اسکول کو لیو کر رہا ہے۔ جس اسٹوڈنٹ کے اگینسٹ ہمیں نیکسٹ سیشن سٹیٹس لیو کو چیک کریں گے، یعنی اس کو سلیکٹ کریں گے، وہ اسٹوڈنٹ اگلے سیشن میں پروموٹ نہیں ہوگا، چاہے اس کا پریویس ریزلٹ پاس ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر ہم دو ایگزامپلز کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ایک ہادیہ شبیر جن کا ایڈمیشن نمبر 814 ہے وہ لیو کر رہی ہیں اسکول کو، جبکہ رافیہ مظفر دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ فیل ہو گیا ہے۔ تو یہ دو کیسز ہم یہاں پر کریٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے، ہادیہ لیو، رافیہ فیل۔ تو ان کے یہ سٹیٹس سلیکٹ کرنے کے بعد اور تمام اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ بھی ہم ری ایشور کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے کرنٹ سیشن سے اگلے سیشن میں اور کرنٹ کلاس سے اگلی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ایک دفعہ ری چیک کرنے کے بعد ہم جیسے ہی پروموٹ کے بٹن پر کلک کریں گے ہم سے کنفرمیشن میسج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم اس کو جب سیو کریں گے تو ہمیں اسٹوڈنٹس ریکارڈ سکسیسفلی سیوڈ کا میسج آ جائے گا۔ اب اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس ہادیہ لیو کر گئی تھی جبکہ رافیہ فیل ہو گئی تھی۔ یہ دو سٹوڈنٹس کو چھوڑ کر باقی تمام کلاس 1 بلو سیکشن کے سٹوڈنٹس کو اگلے سیشن میں کلاس 2 بلو سیکشن میں پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کو ہم کس طرح سے کنفرم کرتے ہیں؟ ہم یہاں پر فار ایگزامپل اس پروموٹ اسٹوڈنٹ کو نئی ونڈو میں کھولتے ہیں، بلکہ پروموٹ اسٹوڈنٹ کو نہیں، اسٹوڈنٹ ڈیٹیل کو ہم کھولتے ہیں تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ ہمارے پاس کون سی کلاس اویلیبل ہے۔ ہم یہاں سے سیشن اب سلیکٹ کریں گے 2022-23 کا، کیونکہ ہم نے 2021-22 سے اب کلاس کو شفٹ کیا ہے 2022 اور 23 میں۔ جیسے میں اس کو سیو کروں گا تو میرے پاس سب کچھ ری پاپولیٹ ہو جائے گا، ری سیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں اسٹوڈنٹ ڈیٹیل میں جا کے کلاس ہم نے جس میں پروموٹ کیا تھا وہ کلاس 2 تھی اور جو سیکشن تھا وہ بلو تھا، اور یہاں پر اگر میں اس کو سرچ کروں گا تو یہ میرے پاس 12 ریکارڈ شو ہو رہے ہیں جو کلاس 2 بلو کے ہیں، لیکن اس کا سیشن 2022 اور 23 ہے۔ اگر میں اپنی پرانی ونڈو میں جاؤں جہاں پر کرنٹ سیشن 2021 اور 22 ہے اور یہاں پر جا کر میں کلاس 1 اور سیکشن بلو کو سلیکٹ کروں تو سرچ کرنے پر میرے سامنے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ 14 اسٹوڈنٹس کا آ رہا ہے۔
تو وہ 2 اسٹوڈنٹس کہاں ہیں جو یہاں پر ہمارے سیشن 22-23 کی کلاس 2 بلو میں جو پروموٹ ہوئے وہ 12 ہے، جبکہ 21-22 کے کلاس 1 سیکشن بلو کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 14 تھے. تو وہ 2 اسٹوڈنٹس رافیہ مظفر اور ہادیہ شبیر، یہ 2 اسٹوڈنٹس وہ تھے جن میں سے ایک لیو کر گیا تھا جبکہ دوسرا فیل ہو گیا تھا. تو یہاں سے ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ کلاس 1 بلو کو جب ہم نے 2021-22 کے سیشن سے 2022-23 کے سیشن کلاس 2 بلو میں پروموٹ کیا تو ہمارے پاس یہ 12 اسٹوڈنٹ وہاں پہ ایڈ ہو چکے ہیں، اور یہاں پر ہمارے پاس رافیہ اور دوسرا اسٹوڈنٹ جو لیو کر گیا تھا وہ موجود نہیں ہے. نہ ہادیہ اس میں موجود ہیں اور نہ رافیہ اس میں موجود ہے. تو یہ پروسیس فلو ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اگلے سیشن میں اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کریں گے، اور پروموٹ کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اگر ہم اپنے سیشنز اور کلاس اور سیکشن کو ٹھیک طریقے سے مینج نہیں کریں گے یا اس میں ڈیٹا انپٹ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ڈیٹا ایک مرتبہ ہم سیو کر دیں گے تو پھر اس کو ریورٹ کرنے کے لیے بہت طویل محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جو پریکاشنری میئرز ہیں ان کو بہت زیادہ کنسیڈریشن میں رکھیں اور پروموٹ کرتے وقت کسی بھی قسم کی کوئی نیگلیجنس یا غفلت کا مظاہرہ نہ کریں. یہاں پر ایک اور چیز چھوٹی سی ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اگر کلاس 2 اور بلو کے اسٹوڈنٹس ہوں اور فار ایگزامپل وہ نیکسٹ سیشن کے کلاس 3 کہ اگلے سیکشن میں موو یعنی پروموٹ ہو رہے ہو، تو آپ غور کریں کہ پہلے ہمارے پاس کلاس 2 اور اس کا سیکشن بلو تھا، جبکہ اگلی کلاس جس میں پروموٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر بلو سیکشن موجود نہیں ہے. تو یہ بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مینجمنٹ کا یہ ڈیسیژن ہوگا کہ وہ پرانے سیشن کی 2 کلاس کے بلو سیکشن کو نئے سیشن کے کون سی کلاس کے کس سیکشن کے ساتھ مینج کرنا چاہیں گے. ہم یہاں پر ریزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ 2 بلو 3 قائد میں اور 2 ریڈ 3 اقبال میں اور 2 پرپل 3 لیاقت میں، جبکہ 2 پنک اور 3 خالد میں پروموٹ ہوگی. تو جو بھی آپ کی مینجمنٹ اس کے بارے میں ڈیسیژن کرے گی آپ کو یہاں پر وہی کلاس اور سیکشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا تاکہ کسی بھی قسم کی ناگہانی صورت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکے. یہ پروسیس فلو ہمارے ایکیڈیمکس ماڈیول کے پروموٹ اسٹوڈنٹس سب ماڈیول میں ہوگا، اور یہ ایکٹیویٹی آپ کو اپنے ہر سیشن یعنی ہر ایئر اینڈ پر فائنل ایگزامز کے رزلٹ کے بعد نیا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہر کلاس اور اس کے ہر سیکشن کے لیے ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا. ورنہ آپ کا یہ کرنٹ سیشن اگر یہی چلتا رہے گا تو پھر آپ اپنے مختلف سیشنز کے ڈیٹا کو الگ الگ نہ دیکھ پائیں گے، نہ ان کی رپورٹس دیکھ سکیں گے، اور نہ ہی آپ اپنے پریویس ڈیٹا کو دوبارہ مینیج کر سکیں گے. لہٰذا اس ایکٹیویٹی کو کرتے وقت بہت زیادہ دھیان اور خیال کے ساتھ پرفارم کیجئے، اور اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت بار بار محسوس ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو تفصیل سے 1 سے زیادہ مرتبہ دیکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی سے بچا جا سکے اور وہ ایک جو طویل محنت ہے اس کٹھن مرحلے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکے. ہمارے اس پروموٹ اسٹوڈنٹ سیشن کے بارے میں ویڈیو میں جن بھی باتوں کا ہم نے ذکر کیا، اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے کسی بھی قسم کے سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں نہیں مل رہا تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہم سے وہ کوشچن ریز کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ www.espc.pk پر جا کر کانٹیکٹ اس فارم کے ذریعے سے اپنا وہ کوشچن ہم سے ریز کر سکتے ہیں.